شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے اور کسی قسم کا بحران نہیں ہے۔ ریٹرننگ افسروں نے پولنگ اسٹیشنوں کی حلقہ وار ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے۔ ملک بھر میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم کل شروع ہو رہی ہے۔ پاک بحریہ نے تجارتی بحری جہازوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے بحیرہ عرب میں جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے اور کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سیکریٹری عمر حمید خان کی علالت کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ وفاقی وزیر نے الیکشن کمیشن کی ایک پریس ریلیز بھی شیئر کی جس میں کہا گیا ہے کہ عمر حمید خان ایک ذہین اور محنتی افسر ہیں اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے ہیں۔ پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ عمر حمید خان کو پچھلے کچھ دنوں سے صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سیکریٹری ماضی میں بھی علالت کے باعث رخصت پر رہے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ اگر عمر حمید خان کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمیشن مکمل طور پر فعال ہے اور اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ یا مسئلہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اور اس کے دفاتر چھٹیوں کے دوران بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ پریس ریلیز کے مطابق کمیشن کے دونوں اسپیشل سیکریٹریز سیکریٹری عمر حمید خان کی غیر موجودگی میں الیکشن کمیشن کے معاملات چلا رہے ہیں۔ اپیلیٹ ٹرائبونلز عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف دائر اپیلیں بدھ تک نمٹائیں گے۔ ان ٹرائبونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں۔ انتخابی شیڈول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرست جمعرات کو جاری کی جائے گی اور امیدوار جمعرات تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست جمعے کے روز جاری کی جائے گی۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 کو دیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر ریٹرننگ افسروں نے پولنگ اسٹیشنوں کی حلقہ وار ابتدائی فہرست شائع کر دی ہے۔ امیدوار اور رائے دہندگان پولنگ اسٹیشنوں کے بارے میں اپنی تجاویز یا اعتراضات جمعرات تک ضلعی ریٹرننگ افسروں کے پاس جمع کرا سکتے ہیں۔ ضلعی ریٹرننگ افسران جمعے سے رواں ماہ کی 17 تاریخ تک اپنے فیصلے سنائیں گے اور انتخابات سے 15 روز پہلے پولنگ اسٹیشنوں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے مختلف دورانیے کی ملک گیر انسداد پولیو مہم کل شروع ہو رہی ہے۔ مہم کے دوران محکمہ صحت کی پولیو ٹیمیں ملک کے تمام 159 اضلاع میں گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں گی۔ پنجاب میں ایک ہفتہ جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کے دوران 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت نے اس حوالے سے لاہور، فیصل آباد اور ملتان حساس ترین شہر قرار دیے ہیں۔ سندھ میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والی مہم میں 5 سال تک کی عمر کے 1 کروڑ 30 ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں 5 روزہ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 74 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان میں بھی ایک ہفتے تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 25 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ گلگت بلتستان میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 2.5 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اگر کسی گھر تک پولیو ٹیم نہیں پہنچتی تو اس صورت میں والدین ہیلپ لائن نمبر 1166 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی بحریہ نے بحری سلامتی کے حالیہ واقعات کے پیش نظر بحیرہ عرب میں اپنے جنگی بحری جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ پاک بحریہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بحری جہاز بحیرہ عرب میں مسلسل گشت کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کی تجارتی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اور بین الاقوامی تجارتی بحری جہازوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تجارتی گزرگاہوں کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔
मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन पर इसराइली ड्रोन हमले में कम से कम 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में 9,600 बच्चों समेत 22,700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसके साथ ही खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।